انسان کا کتنا مختار ہے اور انسان کتنا مجبور ہے، اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ آپ نے ایک شخص کو یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے فرمایا کہ ایک پاؤں اٹھاؤ۔ جب اس نے اٹھا لیا تو آپ نے فرمایا اسے اٹھاتے ہوئے دوسرا بھی اٹھا لو۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہ ناممکن ہے۔ آپ نے فرمایا پس بندے کا اتنا ہی اختیار ہے، وہ اتنا ہی مختار ہے اور اتنا ہی مجبور ہے، یعنی اتنا مجبور نہیں کہ وہ ایک قدم نہ اٹھا سکے، تو اتنا بھی اس کا اختیار نہیں کہ وہ ایک وقت میں دونوں ہی قدم اٹھا لے۔ تمام تر زندگی کے معاملات کو، تمام تر فرائض کو نبھاتے نبھاتے زندگی کی شام ہو جانی ہے، ٹھیک اس مسافر کی طرح، ٹھیک اس مزدور کی طرح جو صبح کھانا لے کے گھر سے ٹفن پیک کر کے نکلا کہ شام کو میں نے گھر واپس لوٹنا ہے۔ سارا دن اس نے محنت و مشقت کی، سارا دن اس نے محنت و مزدوری ڈھونڈی اور اسے کیا، اور شام کو معاوضہ لے کر بیوی بچوں میں گھر لوٹ آیا۔ ٹھیک انسان کی زندگی کا بھی یہی سین ہے کہ انسان جب آیا ہے دنیا میں تو اس نے سارا دن محنت و مشقت کی، ساری زندگی وہ محنت و مشقت کرتا رہا۔ آخرکار جب اس نے آنکھیں بند کرنی ہے، دنیا سے کوچ کرنا ہے، تو اس کیفیت کا نام موت ہونا ہے۔ جی ہاں، آج کا ٹاپک ہے موت۔ ہم بات کریں گے موت کے بارے میں کہ مرنے کے بعد کیا ہونا ہے، یا موت جو ہے وہ کس چیز کا نام ہے۔ موت ایک خاص مقررہ وقت کا نام ہے۔ موت اس وقت کا نام ہے جب ہمیں وہ مقررہ وقت آنا ہے، ایک مقررہ ٹائم آ جانا ہے، تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ پھر ہم نے نہ تو یہ دیکھنا ہے کہ فلاں کام نہیں ہم نے کیا تو یہ کون کرے گا، فلاں جگہ ہماری گاڑی کھڑی تھی وہ کون اندر کرے گا، فلاں جگہ سے ہمیں مال و دولت اکٹھا کرنے کی لالچ ہرس ہے، ابھی وہ ہمیں وقت اللہ تعالیٰ دیں گے یا نہیں دیں گے، یقیناً نہیں دیں گے۔ جب آنکھیں بند ہو جانی ہے تو وہ کیا ہونا ہے، وہ موت آ جانی ہے۔ وہ مقررہ وقت تھا، وہ ہمارا آ گیا۔ اب ہمیں اس دنیا کے کام چھوڑ کر جانا ہی پڑے گا، ہمیں دنیا کے کام چھوڑ کر اگلے جہان کی طرف سفر کرنا ہی ہوگا۔ ہر شخص کی زندگی میں مقررہ وقت ایک آتا ہے جس وقت میں نہ کوئی کمی چلنی ہے، نہ کوئی زیادتی ہونی ہے۔ جب وہ پورا وقت اس دنیا میں ہو جانا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے پاس بلا لینا ہے، تو ملک الموت، موت کا فرشتہ جنہیں اسرائیل علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، انہوں نے انسان کی روح قبض کر لینی ہے اور اس کی جان نکال لیں گے جب، تو اس وقت کا نام کیا ہوگا، موت ہوگا۔ اس وقت نہ تو وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ بندہ کھانا کھا رہا ہے، یہ کھانا اس نے من پسند کھانا بنوایا ہے، اگر تو اس کا وقت آ گیا ہے وہ پکا پکایا کھانا بھی وہی رہ جانا ہے، اور اگر تو انسان کی موت کا وقت آ گیا ہے تو بیٹیاں جوان ہیں، ان کی شادیاں نہیں کی، وہ ادھر ہی رہ جانی ہیں، دنیا جانے اور دنیا کے معاملات جانے۔ مقررہ وقت انسان کا پورا ہو گیا، انسان کی زندگی میں وہ وقت آ گیا جب اسے اپنے رب تعالیٰ سے ملنا ہے، جب اس دنیا سے کوچ کر کے اگلے جہان کی طرف جانا ہے۔ اب یہ اس بات کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہوا ہے، جب ان کا وعدہ آئے گا نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹیں گے اور نہ آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرما دیا ہے وہ الفاظ برحق ہیں، وہ الفاظ پورے ہونے ہی ہونے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے ہی فرما دیا کہ وعدے کے مطابق کسی کی کمی پیشی نہیں ہونی، اسے یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہی پڑے گا، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں وہ وقت ٹالنے والے؟ ہماری کیا اتنی جرت، ہماری کیا اوقات کہ ہم اس وقت کو ٹال دیں؟ ہاں جی جناب والا، ادھر کوئی دنیاوی فنکشن کی بات نہیں چل رہی کہ جناب والا وہاں نہیں پہنچ سکے تو فنکشن تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، ادھر بات ہو رہی ہے موت کی، مقررہ وقت کی، جو رب تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے دیا تو وہ ختم ہو گیا، تو ہمیں کیا ہونا ہے، یہاں سے کوچ کرنا ہی ہوگا۔
مرنے کے بعد اب کویسچن اگلا ذہن میں آتا ہے کہ روح کی کیا کیفیت ہونی ہے. روح کے بارے میں کویسچن انسان کے ذہن میں دوڑتا ہے. جیسا اس دنیا میں روح کا اور بدن کا آپس میں گہرا تعلق ہے، ویسا ہی مرنے کے بعد بھی روح کا اس بدن سے تعلق باقی رہنے والا ہے. اسی لیے بدن پہ جو گزرے گی روح اس سے ضرور متاثر ہوگی، جس طرح دنیاوی زندگی میں چل رہا ہے، بلکہ اس سے کچھ معاملہ زائد ہی ہوگا. اور روح کے لیے اپنی خاص راحت کے الگ سبب ہیں جس سے سرور یا غم پیدا ہوتا ہے. اگلا سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ روحیں کہاں رہتی ہیں. انسان سوچتا ہے نا کہ ہمارا بدن تو ادھر چل پھر رہا ہے، تو روحیں کہاں رہتی ہیں، یا مرنے کے بعد روحیں کہاں رہتی ہیں. روحوں کے رہنے کے لیے مقامات مقرر ہیں، نیکوں کی علیحدہ اور بدوں کی علیحدہ، مگر کہیں ہو اپنے جسم سے ان کو تعلق بدستور باقی رہنا ہے. قبر پر آنے جانے والوں کو دیکھتے، پہچانتے اور ان سے بات سنتے. البتہ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہے جائے. اس کی مثال حدیث میں یوں فرمائی گئی ہے کہ یہ ایک طائر کا مطلب سمجھتے ہیں کیا ہے؟ پرندہ. یہ ایک طائر ہے جس سے قفس میں، یعنی کہ ایک پرندے کو کہاں بند کیا گیا؟ قفس میں، پنجرے میں بند کر دیا گیا، اب آزاد کر دیا گیا ہے. اور کافروں کی ارواح کو کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں، بلکہ انہیں یہ اختیار نہیں ہے، وہ قید میں ہی رہتی ہیں. بہار شریعت میں اس طرح سے حدیث میں آیا ہے، اس طرح سے اس کی مثال آئی ہے کہ یہ ایک طائر ہے، پہلے قفس میں بند تھا، اب آزاد کر دیا گیا. اور کافروں کی ارواح کو کہیں آنے جانے کا اختیار نہیں کہ قید ہیں. یعنی کہ مرنے کے بعد انسان کی جو روح ہوتی ہے اسے آنے جانے کا اختیار ہوتا ہے. جیسا کہ پہلے بھی ہم سن چکے ہیں کہ مومن کے لیے دنیا کی زندگی قید خانہ ہے، وہ آخرت کی زندگی کو ہی آزادی مانتا ہے، وہ آخرت کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، اس لیے وہ دنیا کی زندگی کو قید خانہ مانتا ہے. اس لیے پھر مومن کی روح آگے جا کے آزاد ہوتی ہے. اور جو لوگ ادھر آزاد رہتے ہیں، نیک اعمال نہیں کرتے، کفر کرتے ہیں، مشرکین ہوتے ہیں، منافقین ہوتے ہیں، ان کی روح کو اصل شکنجہ آگے جا کے ملے گا. یہ اب آگے جو کویسچن انسانی مائنڈ میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ انسان کبھی کبھار یہ سوچتا ہے کہ روح جو ہے وہ دوبارہ جسم میں منتقل کر دی جائے گی. جیسا کہ ہم اکثر فلموں ڈراموں میں، انڈین ڈراموں میں آج کل یہ بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے. آج کل کیا کہ پہلے بھی جب سے انڈین ڈراماز آتے ہیں ان میں یہ موسٹلی ٹرینڈ ہوتا ہے کہ فلاں بندہ فوت ہو گیا، اس کا اب دوسرا جنم ہے، اس کا دوسرا ہم شکل ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں بندہ پہلے جنم میں یہ تھا اب یہ بن گیا. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، کیونکہ انسان ایک دفعہ ہی آتا ہے دنیا میں اور وہ مرنے کے بعد دوبارہ رب کے پاس چلا جاتا ہے. یہ خیال کہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی جانور کا بدن، جیسے کوئی تنا ہوتا ہے یا کوئی اس کے علاوہ اور کوئی جانور کی مثال لے لیں، ایسی چیزوں کو ماننا جو ہے وہ کیا ہے؟ کفر ہے. اکثر اوقات ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے کہ یہ انسان پچھلے جنم میں ایسا تھا، کوئی ایسا حادثہ پیش آتا ہے کہ اس کے دوبارہ جنم یاد کر کے بتایا جاتا ہے کہ فلاں جنم میں اس نے یہ کیا تھا، فلاں جنم میں میرا یہ دشمن تھا، یہ دوست تھا. ایسا بالکل سوچنا کفر ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں ایک بار ہی بھیجا ہے، ایک بار ہی نیکی بدی کا راستہ دکھا کے بھیجا ہے. اب انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سا راستہ چنتا ہے. روح کو مردہ سمجھ لینا چاہیے یا نہیں سمجھنا چاہیے؟ موت کے معنی روح کا جسم سے علیحدہ ہونا ہے، جدا ہونا ہے، نہ یہ کہ روح مر جاتی ہے. جو روح کو فنا مانے وہ بدمذہب و گمراہ ہے. سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوتا ہے، تم فرما دو روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے. یعنی جسم مرتا ہے، روح نہیں مرتی. کیا مومن اور کافر دونوں کی روحیں قبر میں ایک جیسا سلوک پائیں گی؟ کیا مومن اور کافر کی روحوں دونوں کے ساتھ ایک جیسا ہی سلوک کیا جائے گا؟
जब मुर्दा को कब्र में दफना कर आते हैं उस वक़्त कब्र उसे दबाती है। अगर तो वो मुसलमान हो तो उसका दबाना बिल्कुल ऐसा होता है जैसे माँ बच्चे को प्यार से दबाती है। तो ये जो होता है ये दबाना फिर जोर का दबाना नहीं होता, माँ बच्चे को वैसे लाड करती है। मोमिन जो है वो मरने के बाद ये महसूस करेगा कि माँ के लाड की तरह मेरे साथ एक लाड हुआ। और काफिर की जो रूह होगी, उसके काफिर की जो बॉडी होगी उसके साथ इतनी जोर से कब्र दबाती है कि उसकी पसलियां इधर उधर हो जाती हैं। कब्र के सवालात के और जवाबात के बारे में जब दफन करने वाले को दफन करके वापस आ जाते हैं तो मुर्दे को उनके जूतों की आवाज भी आ रही होती है। अभी वो उनके कदमों की आहट सुन ही रहा होता है तो फरिश्ते उसके पास आते हैं, जो 2 फरिश्ते होते हैं, और उनकी जो अश्काल बताई जाती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं। बड़े बड़े दांतों से जमीन को चीरते हुए आते हैं। उनकी शक्लें डरावनी, आंखें देख के बराबर और स्याह और नीली, बदन का रंग स्याह, बाल सर से पांव तक हैबतनाक सूरत में सामना होता है। वो मुर्दे को झड़क कर उठाते हैं और नहायत सख्ती के साथ उससे 3 क्वेश्चन करते हैं। तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके पूछते हैं कि तू इनके बारे में क्या कहता है। मुर्दा मुसलमान हो तो वो जवाब देता है, मुर्दा अगर ईमान वाला हो, दुनिया में अच्छे अमाल करता हो, रब के आगे झुकता हो, रब को पहचानता हो, तो वो कब्र में भी कहेगा मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, और ये तो वो आका मौला है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरिश्ते कहते हैं कि हम जानते थे कि तू यही जवाब देगा। ये तो मामला हो रहा है मुसलमान के साथ। फिर उसकी कब्र में जहां तक निगाह पहुंचेगी कशादा कर दी जाएगी, जन्नत की खुशबू उसके पास आती रहेगी और जन्नत का बिस्तर, जन्नत का लिबास उसे मुहैया कर दिया जाएगा। इससे कहा जाएगा कि तू सो जा जैसे एक दुल्हन सोती है। ये हाल होगा उन लोगों का जिन्होंने दुनिया में अच्छे अमाल किए, अल्लाह ताला के आगे झुके, महलूक खुदा के हकूक पूरे किए। अब ज़रा सुन लीजिए गुनाहगारों का हाल, अब ज़रा सुन लीजिए मुनाफिकीन का हाल, जो मुआशरे में बीमारी बड़ी आम है, बड़ी आम बीमारी है। तो ये आगे उनका हाल ज़रा। अब अगर मुर्दा काफिर या मुनाफिक होगा तो उससे ये सवालों के जवाबात ना दिए जाएंगे, बल्कि ये वो बार बार कहेगा मुझे तो कुछ मालूम नहीं, मैं लोगों को कहते सुनता था, खुद भी कहता था। उस वक़्त पुकारने वाला आसमान से निदा करता है, ये झूठ है, इसके लिए आग का बिछोना बिछा दो, इसे आग का लिबास पहना दो, और इसके अलावा इसे जहन्नम की तरफ दरवाज़ा खोल दो ताकि दोज़ख की गर्मी और तपश इस तक पहुंच सके। इस पर अजाब देने के लिए 2 फरिश्ते मुकर्रर होंगे, जो अंधे होंगे, जिन्हें दिखाई नहीं दिया जाएगा, बहरे होंगे, वो उनकी आवाज़ें नहीं सुन सकते होंगे उस मुर्दे की, वो लोहे के बड़े बड़े गज़ों से उसे मारते रहेंगे, नील सांप और बिच्छू वगैरह उसे अजाब पहुंचाते रहेंगे, और उसके बुरे अमाल कुत्ते, भेड़िए वगैरह मौजी जानवरों की शक्ल में उसे अजाब पहुंचाते रहेंगे। यानी कि जो कुछ उसने दुनिया में किया होगा उसका सिला उसे कब्र में ही मिलेगा। हशर की जिंदगी, क़यामत का रोज तो जाके जब लगना ही लगना है। ये बात हो रही है अज़ाबे कब्र की, अभी ये बात चल रही है अज़ाबे कब्र की। हशर का बयान तो आगे है, क़यामत तो बहुत दूर है। ये वो जिंदगी है जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पनाह मांगी। बरोज़े हशर से भी तो वो इतना नहीं, बरोज़े हशर का हिसाब जो होगा वो तो अलहदा होगा, लेकिन बात इधर चल रही है कब्र की। सुन लीजिए, जो आगे नेक बंदे होंगे, जिनके नेक अमाल होंगे, मकबूल पसंद होंगे, उन्हें महबूब शक्ल सूरत में ज़हनी सुकून और अंस देने वाले उन पर मुसल्लत कर दिए जाएंगे उनके नेक अमाल। आगे ये बात आती है, ये तो अजाब हो गया काफरों और मुनाफिकों के लिए, लेकिन बाज़ गुनाह मुसलमानों के भी ऐसे होंगे जिनकी आगे जाके भी हमें मुआफ़ी नहीं मिलनी। उन पर क्या होगा, उन पर बाज़ मुसलमान गुनाहगार भी ऐसे होंगे जिन्हें कब्र में ऐसा अजाब दिया जाएगा, वो
اور انہوں نے کیا کیا ہوگا؟ نافرمانی کی ہوگی، پھر مسلمانوں کے صدقات، خیرات اور مغفرت اور ایصال ثواب اور کئی دوسرے طریقوں سے ان کے جو عذاب ہیں وہ ٹل سکتے ہیں۔ یوں ہی اس طرح سے کئی اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ رحمت خداوندی جب چاہے گی وہ نجات پا جائیں گے، بعض لوگوں کو اس طرح سے کم عذاب دیا جائے گا، بعض کو زیادہ۔ یہ چیزیں ہمیں احادیث کی روشنی سے اور دوسرے مختلف اولیاء اللہ اور علماء کرام کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ یہ جو بات آتی ہے ادھر ایصال ثواب کرنے کی، اور ان کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ نیک اعمال جو ان کے مردہ کرے گا مسلمانوں کو اس کا ثواب اور فائدہ ملتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت، درود شریف، وظیفہ، وظائف جو ہم کرتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرے یہ کلمہ طیبہ وغیرہ پڑھ کر اگر مردے کو ایصال ثواب کر دیا جائے تو قبر میں اسے سکون ملے گا۔ حدیث شریف میں اسے جائز کہا گیا ہے، مردوں کے حق میں یہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ بجائے بڑی بڑی دیگیں پکا کے، حتم دلانے کے، چاول پکانے کے اور کھانا کھلانے کے، رنگا رنگ کے کھانے کھلانے کے، اب تو دیکھا گیا ہے کہ جو حتم شریف ہیں وہ بھی میرج ہالس میں دلائے جاتے ہیں۔ دارہ مردے کو پہنچتا ہے صرف تو جو آپ کلام پاک پڑھتے ہیں، جو قرآن مجید پڑھاتے ہیں، قرآن خوانی کرواتے ہیں، اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ اور بہترین چیز یہ ہے کہ اولاد اگر والدین کو خود پڑھ کے بخشے تو یہ جو ہم فلاں مدرسے سے اتنے قرآن مجید لے آئیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، ان کا بھی ثواب ہوتا ہے، لیکن مستحب عمل یہ ہوتا ہے کہ اولاد پڑھ کے اپنے والدین کو بخشے۔ ویسے بھی ایک اللہ کے نیک بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مرنے کے بعد انسان کو کسی چیز سے فائدہ ہوگا تو وہ اولاد سے ہوگا۔ اولاد جو صدقہ جاریہ ہوگی، صدقہ جاریہ سے مراد یہ اگر کسی نے اپنے بیٹی یا بیٹے کو حافظ قرآن بنایا ہوگا تو وہ قرآن مجید قرآن خوانی کر کے، قرآن مجید مکمل کر کے اپنے والد یا والدہ کو بخش دیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، یعنی کہ قائم رہنے والا صدقہ۔ اور صدقات کا جو اجر و ثواب ہے وہ ہمیں دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں تو اس کی کیا ہی بات ہے۔ اگر کوئی چیز کام آنی ہے ادھر تو ہمارے نیک اعمال آنے ہیں، یا نیک اعمال کے علاوہ ہم لوگوں نے اگر اولاد کی اچھی تربیت کی ہے، اولاد کو عالم دین بنایا ہے، اور وہ اگر قرآن خوانی کر کے ہمیں بخشتے ہیں تو وہ ہمارے کام آئے گی۔ میں کو بھی فالو کیا کریں۔ دوسری بات، میں نے آپ سے آگے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ٹاپک ہم کہاں پہ پہنچ رہے تھے کہ مردے کو جب قبر میں دفنایا جائے گا تو اس کے ساتھ پھر کیا ہوگا؟ اس کی قبر کے مقامات پر بھی کیا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ؟ مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا گیا، whenever ایسے ہوتا ہے کہ بعض لوگ فوت ہو جاتے ہیں، اب یہ کویسچن آتا ہے ذہن میں کہ ہندو جلا دیتے ہیں یا فلاں بندہ ایسے ہوتا ہے، فلاں لاش ادھر پڑی رہی، ذلیل و خوار ہوتی رہی، اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ یہ تو باتیں ہو رہی تھی نا جب دفنا کے ہم گھر لوٹ آتے ہیں تو اس وقت مردے کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ آگے ہمارے ساتھ کویسچن یہ ذہن میں آتا ہے کہ مردے کو قبر میں نہ دفنایا گیا، جہاں پڑا تھا وہیں رہ گیا یا پھینک دیا گیا، غرض یہ ہو تو وہاں کیا سوالات ہوں گے؟ وہاں ثواب اور عذاب کیسے دیا جائے گا؟ یہاں تک کہ اسے شیر یا کوئی درندہ کھا گیا، کیا اس کے پیٹ میں سوال اور جواب ہوں گے؟ اور ثواب ہوگا جو کچھ اس سے پہنچے گا۔ آگے بات ہوتی ہے حشر سے کیا مراد ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ عذاب قبر کے منکر کے بارے میں کیا حکم ہے۔ کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں، میں نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ کون سا کوئی مردہ آگ یہ ثابت کر کے گیا ہے کہ میرے ساتھ قبر میں ایسے ہو رہا ہے یا قبر میں یہ معاملات ہونے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو جو کوئی احادیث کی روشنی سے یا مختلف روایات کی روشنی سے ہم تک باتیں پہنچی ہیں، ان سے تو ہم یہ ثابت ہوا ہے نا کہ یہ سارا کچھ ایسے ہی معاملہ چلنا ہے۔ جسم اگرچہ گل سڑ بھی جائے گا، خاک بھی ہو جائے گا، گوشت اور ہڈیاں راکھ ہو جائیں گی، اس کے ذریعے کہیں بھی منتشر ہو جائے گا، مگر اس کے ساتھ اس طرح کیا ہوگا؟ جو اس کی جزا و سزا ہوگی وہ قیامت تک سلسلہ جاری ہی رہنا ہے۔ اور ثواب اور عذاب اس پر وارد ہوگا، ان پر روز قیامت دوبارہ اسی ترتیب سے جسم اٹھایا جانا ہے جس ترتیب سے انسان مرا تھا۔ اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ جو اس دن اللہ کے حضور ان سے مردوں نے پیش ہونا ہے، انسانوں نے پیش ہونا ہے، وہ دن کو کیا نام دیا گیا ہے؟ حشر کا۔ عذاب قبر
عذاب حشر اور اس کے علاوہ اس دن کا قیامت کے بارے کا ایک حشر کے بارے میں یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے. انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں قیامت کے بارے میں اور حشر کے بارے میں بیان کریں گے. اس کے ساتھ ہی ہدایت فن کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ، اس یقین اور عقیدے کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں نیک، پکا اور سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. فرقوں میں بٹنے سے بہتر ہے کہ ہم صرف مسلمان بننے کی بنیں. مسلمان جب اللہ تعالی ہمیں بنا دیں گے انشاءاللہ تب بھی ہمارے اعمال بہت بہتر ہو جائیں.